بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج 24 مارچ ہے، اور سوشل میڈیا پہ صفدر اعوان صاحب کی تقریر جو انہوں نے یوتھ آرگنائزیشن جو ہے ان کی وہاں پہ کی ہے، وہ گونج رہی ہے۔ یہ تقریر اگر آپ نے سنی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک باشعور پاکستانی ہونے کے بعد آپ اپنے آپ پہ کیسے قابو رکھ سکیں گے۔ یوتھ کنونشن دراصل جو انہوں نے 26 اپریل کے لیے طلب کیا تھا، اس میں وہ اسٹریٹجی طے کر رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے 26 اپریل کو نیب پہ حملہ کرنا ہے، کس طرح باقی مار کٹائی پروگرام چلانا ہے، جو کچھ بھی غنڈہ گردی بدماشی کرنی ہے۔ اگر تو یہ جو یوتھ کنونشن میں نے صرف یہ کیپٹن صفدر اعوان کی جو گفتگو سنی ہے، اگر تو پروگرام یہ ہے تو میری حکومت سے درخواست ہے کہ براہ کرم 26 اپریل کو لاہور میں ماشاء اللہ لگا دیں۔ اس تقریر میں جو پہلے سے طے شدہ ایک پروگرام ہوتا ہے، وہ تو یہ تو بیچارہ روبوٹ ہے جو اس کے اندر انہوں نے داخل کیا، اس نے بول دینا کر دینا ہے۔ اس بندے نے جنرل باجوہ کا نام لے کے، جنرل فیض حمید کا نام لے کے، بریگیڈیئر فاروق کی بیٹی کو مخاطب کر کے، استغفر اللہ، جو غلاظت، جو گندگی، جو بکواس کی ہے، شاید نون لیگ کا بھی کوئی باشعور کارکن اسے پسند نہیں کرے گا۔ دیکھیے، کسی سیاستدان کو گالی دینا، حکومت کا اپوزیشن کو حکومت کو، یہ ہمارا مزاج ہے پنجابیوں کا، یہ ہماری چلتا رہتا ہے۔ پاکستان جیسے ملک کے چیف آف آرمی سٹاف کو اتنا اشتعال دلانا، یہ تو سیدھا بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ جو پرانے قیدی ہوتے ہیں نا، جب جیل میں یہ ہڑتال وغیرہ کرواتے ہیں تو اپنے ایک ساتھی کو خود ہی مار کے پھینک دیتے ہیں تاکہ مجمع گرم ہو اور ذرا بات باہر نکلے اور جو ہی ان کا مطلوبہ مقاصد ہیں وہ پورا کریں۔ میرا خیال ہے کہ اگر میرا مطلب دماغ صحیح ہے، میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، وہ صحیح ہے، تو پھر صفدر اعوان کو قربانی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ اس بکرے کو ذبح کروا کے پھر اس کا خون جو ہے وہ اس کے پرچم اڑائے جائیں اور آزادی اظہار اور جناب و جمہوریت اور جو کچھ بھی پھر یہ ہوتا ہے اس کی بھیک مانگی کی جائے۔ ناظرین کرام، میری زبان زیب نہیں دیتی، نہ اخلاقی طور پہ یہ موضوع بات ہے، چاہے پالیسی ہو یا نہ ہو، مجھے کیا پتہ، میں تو بہت بعض دفعہ بڑی شدت سے، بڑے ناقابل برداشت جب ہو جاتا ہے، کوئی ایسے لفظ میرے منہ سے نکل جاتا ہے، لیکن اس بندے کے لیے تو کوئی مناسب، گندہ ترین بھی کوئی مناسب لفظ میرے منہ سے نہیں نکل رہا، جس طرح وہ چیخ چیخ کر نہ صرف خود گالیاں دے رہا تھا بلکہ وہاں موجود پورے مجمع سے دلا رہا تھا۔ ان کو کہہ رہا تھا کہ کہو تو باغی ہو، باغی ہو، باغی ہو، ہاتھ کھڑے کرو، کون کون باغی ہے۔ وہ نوجوان بچے بیچارے پتہ نہیں کس چکر میں وہ ہاتھ کھڑا کر رہے تھے، ہم باغی ہیں۔ آپ اندازہ کریں، کوئی ایسا جاہل آپ نے آج تک نوجوان دیکھا، پڑھا لکھا، جس کے کوئی بھی کسی پارٹی سے تعلق ہو، لیکن کیا وہ یہ کہے گا کہ میں اس کا پاکستانی فوج کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتا ہوں؟ وہ تو یہ کہا کہ ان سے کہلوا رہا تھا، اور اس سے کہہ رہا تھا، للکار کے جنرل باجوہ کو کہہ رہا تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو ہمیشہ لیفٹیننٹ جنرل رہو گے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تمہارے میرا افغان خون ہی نہیں ہے اگر میں یہ نہ کروں، میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے جیسے بازار میں کوئی لفنگے نہیں ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دیتے،
اس طرح کی زبان اس بندے نے اپنائی ہوئی تھی، اور میں حیرت میں تھا کہ یہ نشے میں ہے کہ نارمل حالت میں بات کر رہا ہے، اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیے بہت ریش زبان باقی لوگ بھی ان کے جو بڑے دوسرے ہارڈ کور ممبران ہیں، وہ جو ان کے لیڈر ہیں بولتے ہیں، رانا ثناء اللہ بولتے ہیں، وہ ہمارے وہ جو پروفیسر صاحب ہیں وہ بولتے ہیں، لیکن اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو ورڈنگ اس بندے نے، یا تو یہ بندہ کوئی راندہ درگاہ ہوا ہے، اور اپنی واپسی کے لیے اس نے اپنی جان پہ کھیلا ہے کہ چلو اگر یا آر یا پار یا مر گئے یا واپسی ہو گئی، یا کوئی ایسی بات ہے کہ اس کو دوبارہ اس نے انٹری لینے کے لیے یہاں پہ جاتی عمرہ میں اس طرح کی زبان استعمال کی ہے۔ نارمل حالت میں بندہ ایسی زبان استعمال نہیں کر سکتا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ میری یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے کس طرح اس بندے نے یہ والی زبان بولی ہے۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ یہ صاف ظاہر ہے کہ 26 اپریل کو یہ لوگ تلے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ کر گزرنے پر، ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی ہے کہ اگر یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل گیا، آج پیپل پارٹی نکلی ہے، کل کو باقی تو ہے چھانکا پارٹیاں ہی ہیں، کل کو مولوی صاحب بھی ناراض نہ ہو جائیں، تو اس اب ہمارے ان کے ہاتھ تو کچھ ہے نہیں، صرف پیسے ہی ہیں نا پہ، تو پیسہ وہ کہتے ہیں ہم لگائیں بھی اور رزلٹ اورینٹیڈ بھی نہ ہو، ایفرٹ ہو تو کیا فائدہ۔ تو یہ اپنا پیسہ جو ہے نا اس کو جائز کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، کریں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو موڈ تھا اس کا صفدر عوان کا گفتگو کرتے ہوئے، اور وہ جس طرح ایک فضا بنا رہا تھا، جیسے یہ بالکل ایسے تھا جیسے پرانی فلموں میں یا پرانے یا ناولوں میں ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ جو بغاوت کرتا ہے تو وہ پھر پرجوش تقریر کے ساتھ باغیوں کی ایک فوج تیار کرتا ہے، اور اس فوج کے ساتھ وہ پھر بادشاہ کے خلاف حملہ کر کے جنگ لڑتا ہے، اور وہ بادشاہ کو مار کے ملک پہ اپنی حکومت بنا لیتے ہیں۔ بالکل یہی ایکٹ چل رہا تھا وہاں پہ، بالکل یہی زبان تھی، یہی گفتگو تھی۔ ابھی تو پوری تقریر نہیں ہے میرے خیال، اس میں سے وہ تو کوئی تھوڑا سا پورشن ہی کٹا ہوا ہے۔ اس بندے نے جو ورڈنگ توبہ اور نام لے لے کے، بریگیڈیئر فاروق کی بیٹی پہ رحم کرو، اپنے بیٹے پہ رحم کرو، اپنے فلانے پہ رحم کرو، اور اس کے عاصم باجوہ، جنرل عاصم باجوہ کے خلاف جو اس نے نعرے لگوائے ہیں، وہ رسیدیں دو اور کیا کیا کرا، کس طرح کی زبان بولی ہے اس بندے نے، سمجھ سے بالا تر ہے۔ میرا یہ خیال تھا کہ کم از کم اس نے زندگی کے 4 دن فوج میں گزارے تو ہیں۔ فوج کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، فوج کے ڈسپلن میں کچھ ہو یا نہ ہو، ایک بات تو لازمان ہے پاکستانی فوج میں کہ یہ اپنے سے سینئر کو اوبے کرتی ہے، یعنی جو لانس نائک ہے نا وہ بھی نائک کو سلوٹ مارتا ہے، یہ بات تو میں نے دیکھی، اور وہ اس کے بات کو آرڈر سمجھتا ہے، مطلب اس کے، لیکن جو زبان یہ بندہ بول رہا تھا، مجھے تو نہیں لگتا یہ اس سے کبھی ککول اکیڈمی میں گیا بھی ہو، یہ کیپٹن کہاں سے بن گیا، وہ ترویلے والا کیپٹن تو نہیں ہے یہ، مجھے تو کچھ ایسے ہی لگتا ہے، کیونکہ اگر اس نے اکیڈمی پاس کی ہے تو میں نہیں مان سکتا، وہاں تو کوئی غدار بھی ہو تو وہ ایسی زبان نہیں بولے گا جس طرح کی زبان یہ بندہ بول رہا تھا۔ اب اس کو کس نے انگیخت کیا تھا، کس نے کیا تھا، یہ تو ہے ساری کہانی انٹیلیجنس کے جاننے کی، لیکن میں اس نتیجے میں پہنچ جاؤں کہ اگر یہ جو 26 اپریل کا شو انہوں نے کرنا ہے یہ بڑی تباہ کن ہوگا، بڑی تباہی آئے گی، اور یہ لوگ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ کوئی ہنگامہ آرائی ہو اور پولیس کو ریٹیلیٹ کرے، اور کچھ عجب نہیں کہ یہ دھکے سے اپنے 1-2 بندے خود ہی نہ مار دیں جو طریقے واردات ہم کیا کرتی تھی، اور یہ لیکن ان بیوقوفوں کو بتائے کہ یہ آپ کا ڈکلائن ہے، بجھنے سے پہلے جو دیا ہوتا ہے نا بڑی زور سے پھڑکتا ہے ایک دفعہ، تو یہ تو پھڑکن ہے آخری، میں تو ان کو آخری سانس ہی سمجھوں گا جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں۔ اگر تو آپ دیکھیے نا
اگر تو آپ جینون طریقے سے سیاست کریں جس طرح باقی لوگ کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کا بھی ایسی اگریشن نہیں میرے دماغ میں جیسی آپ نے میں نے یہاں پہ دیکھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔